ہم انسانوں کے بنائے محاورے بھی دلچسپ اور معنی خیز ہوتے ہیں۔ ہمیں تو بنے بنائے پڑھنے یا سننے کو مل جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے صدیوں کے نہیں تو برسوں یا دہائیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ایسا نچوڑ کہ آپ ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جب سے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ملنے والے غیر معمولی ریلیف پر اس پارٹی کے حامیوں اور خود عمران خان کا خوشی سے لبریز ٹویٹ پڑا ہے، تو یہی محاورہ ذہن میں ابھرا۔ آپ پوچھیں گے اس محاورے کا بھلا عمران خان، پی ٹی آئی یا مخصوص سیٹوں سے کیا تعلق ہے؟ بالکل تعلق ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے سب لوگ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کے بعد پارلیمنٹ کو برطرف نہ کریں۔ اگر وزیر اعظم سیٹ سے ہٹ گئے یا ہٹا دیے گئے ہیں تو بہتر ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپوزیشن کریں۔ پی ڈی ایم حکومت 1-2 ووٹوں پر کھڑی ہے، یہ 13 جماعتوں کا بھان متی کا کنبا کسی وقت بھی لڑ پڑے گا۔ بھلا کیسے ایک وزیر اعظم 13 پارٹیوں کو خوش رکھ سکے گا؟ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دستوں گریباں ہوں گے۔ اگر زرداری اور شہباز شریف نے شرافت اور سمجھداری دکھا بھی دی تو مولانا فضل الرحمان کب تک صبر کا دامن پکڑ کر بیٹھیں گے؟ اگر مولانا بھی کچھ نظر انداز کر گئے تو ایم کیو ایم اچھل پڑے گی۔ اگر ایم کیو ایم کو اداروں نے سمجھا دیا تو بلوچ قوم پرست جماعت آسمان پر سر اٹھا لے گی۔ مطلب یہ پی ڈی ایم کی دکان چلتی نظر نہیں آتی۔ اس دوران عمران خان کا داؤ لگ سکتا ہے اور وہ دوبارہ ہاؤس کے اندر سے تبدیلی لا کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ سیاست نام ہی صبر کر کے داؤ لگانے کا ہے، لیکن اس وقت عمران خان بہت غصے میں تھے اور ان کے غصے کا فائدہ زرداری اور شریفوں نے اٹھایا۔ یوں عمران خان نے قومی اسمبلی چھوڑ دی۔ چلیں، قومی اسمبلی چھوڑی تو پنجاب اور کے پی حکومتیں تو رہنے دیتے، لیکن اگلا حملہ پنجاب پر ہوا۔ چودھری پرویز الہی منتیں کرتے رہ گئے کہ ان سے حکومت مت توڑوائیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہے لیکن پرویز الہی اور محمود خان وزیر اعلیٰ بن کر مزے کرتے رہے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دی گئی۔ کچھ ہی روز میں پنجاب میں محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ لگ چکے تھے۔ پرویز الہی جو چند دن پہلے تک وزیر اعلیٰ تھے، ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا۔ چند ہفتے پہلے جو وہ رہا ہوئے ہیں، سنا ہے کہ منت ترلے اور کئی شخصی ضمانتوں کے بعد رہا ہوئے ہیں۔ وہی پارٹی جس نے قومی اسمبلی سے اپنے 150 ارکان کو استعفیٰ دلوا کر گھر بھیج دیا تھا، وہ آج خواتین کی چند مخصوص سیٹیں واپس ملنے پر شادیانے بجا رہی ہے۔ جس کے پاس پورا پنجاب تھا، وہ وہاں خواتین کی درجن بھر سیٹوں پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ غصے میں کیے گئے فیصلے کتنا برا اثر رکھتے ہیں کہ آپ منزل سے میلوں دور جا نکلتے ہیں۔ اگرچہ عمران خان سر عام اپنی غلطیاں نہیں مانتے، لیکن وہ جیل جانے سے پہلے نجی محفلوں میں یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ ان کے 2-3 وزیروں نے انہیں مروا دیا، جنہوں نے ان سے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے، پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑوائی اور آخر میں ساتھیوں سمیت جیل جا پہنچایا، اور آج تک وہیں بیٹھے ہیں۔ اگرچہ وہی سابق وزیر اور مشیر جنہوں نے خان کو اس طرف دھکیلا تھا، وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ خان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے تو خان اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب مقتدرہ سے بھی بڑا ہو گیا ہے اور پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ان کا خیال ہے کہ خان کا جیل جانا پارٹی کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ اس لیے پی ٹی آئی میں 2-3 سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ لگتا ہے پی ٹی آئی قیادت بھی نہیں چاہتی کہ خان جیل سے باہر نکلے۔ جب تک وہ جیل میں ہے، پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس مقبولیت کو آپ نے کیش کرا کے اقتدار میں بھی آنا ہوتا ہے۔ جیل میں رہنا آپ کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ مان لیا عمران خان کی پلاننگ ٹھیک تھی کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا کے اگلے 5 سال پکے کر لیں گے، لیکن وہ بھول گئے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں سیاستدان اب بھی مقتدرہ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اتنا بوجھ ڈالنا بہت بڑا رسک تھا۔ یہ بوجھ موجودہ نظام نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نظام اور اداروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس بوجھ کو افورڈ کرتے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ خان نے 9 مئی کو عوامی پاور دکھائی تو مقتدرہ کو موقع مل گیا۔ وہ بڑے عرصے سے انتظار میں تھی کہ عمران خان اور ان کے فالوورز کوئی لوز فال کریں تو وہ سب کچھ لپیٹ دیں۔ خان کو وہ ڈھیل دیتے گئے اور خان سمجھا سب ڈر گئے ہیں، لہٰذا وہ بھی ہمت بڑھاتے گئے، اور ایک دن اسی اعتماد کے سہارے خان نے بم کو لات مار دی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پی ٹی آئی عوام میں مقبول ہے اور الیکشن جیتی ہے، اور اس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ اب عمران خان اگر اپنے پیچھے لندن، یورپ یا امریکہ جیسے ادارے بنا کر چھوڑ گئے تھے اور ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو پھر ان کا قلعہ کرنا جائز ہے۔ جب آپ خود اس نظام کو اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے تو اپنے لیے گڑھا کھود رہے تھے۔ عمران خان کے ساتھ مخالفین نے بھی وہی کچھ کیا جو وہ ان کے ساتھ کرتے آئے تھے یا کرنا چاہتے ہیں۔ خان اپنی جلد بازی کی وجہ سے مشکلات میں گھرا ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب بات کی تھی کہ عمران خان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہے کہ بعض دفعہ اس کے غلط فیصلوں کے نتیجے بھی اچھے نکل آتے ہیں،
लेकिन फिर भी ये तो कहा जाता है कि एक दिन लक खत्म हो जाती है। दुनिया में बड़े लोगों की किस्मत का कोटा खत्म ना हो तो वो सारी उम्र बादशाह बनकर गुजारे। फिर वो जिला वतनी की जिंदगी क्यों गुजारे, फांसी क्यों लगे, जैसे शाह ईरान के साथ हुआ, या भुट्टो के साथ, या नवाज शरीफ के साथ हुआ, जब इन्हें दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद हो गई थी। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखते और इन गलतियों को दोहराते हैं। जो लोग सही वक्त पर सही फैसले नहीं करते, अपने लिए लातादाद मसाइल पैदा कर लेते हैं। इनके बारे ही में कहा गया है कि हाथों से दी गई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। वही इमरान खान जो 150 सीटों को लात मारकर कौमी असेंबली से निकल आए या 2 सूबाई हुकूमतें तोड़वा दी, वो आज खवातीन की चंद सीटें मिलने पर बेपनाह खुश है। इन सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए इन्हें 2 साल का तवील सफर तय करना पड़ा है। पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए बुशरा बेगम साहिबा को पार्टी लीडरों के साथ जेलें भुगतनी पड़ी हैं। खान साहब को वापस असेंबली जाने के लिए 7 दरिया और समंदर अबूर करने पड़े हैं, और अब भी लगता है कि कश्ती इतनी जल्दी किनारे नहीं लगने वाली। फैसलों की एक कीमत होती है और इमरान खान ने भारी कीमत अदा की है। अब ये नहीं पता उन्होंने इन फैसलों से कुछ सीखा है या नहीं। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि सियाने कहते हैं 40 साल की उम्र के बाद सीखने का अमल अगर रुक नहीं जाता तो सुस्त जरूर हो जाता है।